بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رجت کے اسباب۔ رجت کہتے ہیں پلٹنا، واپس لوٹنا یا مرض کا دوبارہ پیدا ہو جانا۔ اس کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ عامل کسی عمل کو شروع کرے پھر اس کو درمیان میں چھوڑ دے تو اس کی وجہ سے بھی اس شخص پر رجت ہو جاتی ہے۔ دوسری یہ کہ کسی ایسے شخص سے رہنمائی لینا وظائف کی صورت میں یا کوئی اور صورت میں، علاج و معالجے میں، جس نے خود وہ عمل نہ کیا ہو۔ تیسری صورت یہ ہے کہ بسا اوقات کسی عمل کے کرتے ہوئے رجت ہو جاتی ہے۔ اور چوتھی صورت یہ ہے کہ بسا اوقات جادو یا جنات کی وجہ سے مریض پر بھی رجت ہو جاتی ہے، یعنی مرض اس قسم کا ہوتا ہے کہ بار بار اٹیک ہوتا ہے مریض پر، اور اس کی پھر مختلف نوعیتیں اور صورتیں ہیں۔ بعض امراض ایسے ہوتے ہیں کہ ہفتے میں ایک بار اٹیک مارتے ہیں، بعض ماہانہ، بعض اوقات کے اعتبار سے، بعض سالانہ، مختلف ترتیب کے اعتبار سے ان کی رجتیں ہوتی رہتی ہیں۔ اور پانچویں صورت یہ ہے کہ کبھی کبھار عامل پر بھی رجت ہو جاتی ہے مریض کے مرض کاٹنے کی وجہ سے، یعنی اس شدت کا مرض ہوتا ہے کہ عامل کاٹتا ہے تو اس کے ساتھ جیسے ہی مریض سے مرض کٹا، یہاں عامل کی طرف جادو پلٹا۔ یہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ جادو مریض سے کٹ چکا ہے اور جو ہے مریض ٹھیک ہو چکا ہے، آپ کا وقتی طور پر تھوڑا سا اثر رہ گیا ہے، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اور بسا اوقات کاٹنے کی علامت یہ بھی ہوتی ہے کہ عامل کا سر بھاری ہو جاتا ہے، یا پاؤں بھاری ہو جاتے ہیں، یا جسم بھاری ہو جاتا ہے، یا چچاہٹ کا پیدا ہو جاتا ہے، یا اس کے علاوہ کوئی اور صورت پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ ساری مریض سے مرض کے کٹنے کی علامت ہوتی ہے جو عامل پر پیدا ہو رہی ہوتی ہیں۔ اور اس کے علاوہ چھٹی صورت یہ ہے کہ عامل کامل پر بھی رجت ہو جاتی ہے معمولات میں کمزوری کی وجہ سے۔ مثلا کوئی شخص اپنے معمولات کو پورا نہیں کرتا ہے، جو روزمرہ اس کے معمولات ہیں، فیوز نور کا ختم کرنا یا دیگر معمولات ہے، تو اس کی وجہ سے بھی ہو جاتی ہے۔ اور نمبر 7، سلسلے یا شیخ سے بدذہن ہونے کی وجہ سے بھی رجت ہو جاتی ہے۔ سلسلے سے بدذہن ہونا یا سلسلے سے متنفر ہو جانا یا شیخ سے بدذہن ہو جانا، یا اس کے حالات سے، یا اس طرح شیاطین یہ انسان کے دل اور دماغ میں باتیں ڈالتے ہیں، تو اس کی وجہ سے بھی عامل پر رجت ہو جاتی ہے یا اس مرید پر رجت ہو جاتی ہے۔ نمبر 8، شیخ سے قطع تعلقی کی وجہ سے بھی مرید پر رجت ہو جاتی ہے۔ بالکل کٹ چکا ہے، رابطہ نہیں کرتا ہے یا رابطہ کرتا ہے بہت کم، تو اس کی وجہ سے بھی رجت ہو جاتی ہے۔ اور ہمارے سلسلے میں جو لوگ نمبر 9، جو ہمارے سلسلے میں جو لوگ حضرت کا حصہ نہیں نکالتے ہیں اور اس کو نہیں عطا کرتے ہیں، تو ان پر بھی مریض کے مرض کاٹنے کی وجہ سے رجت ہو جاتی ہے۔ نمبر 10، بسا اوقات کسی عمل میں کمزوری یا لاپرواہی کی وجہ سے بھی رجت ہو جاتی ہے۔ مثلا ایک دن کرتا ہے، 2 دن کرتا ہے، پھر چھوڑ دیتا ہے، پھر کرتا ہے، پھر چھوڑ دیتا ہے، پھر کرتا ہے، تو اس عمل کی وجہ سے بھی اس مریض پر رجت ہو جاتی ہے، اس جو عمل کر رہا ہے۔ بسا اوقات یہ رجت جو ہے معاملات یا معمولات یہ ہے کہ انسان جو ذکر و اذکار وغیرہ کرتا ہے، معاملات یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کے ساتھ جو اس کے میل جول اور اس طریقے سے دیگر چیزیں ہوتی ہیں، اس کی وجہ سے بھی رجت ہو جاتی ہے۔ اور نمبر 12، بسا اوقات گناہوں کی وجہ سے بھی عامل پر رجت ہو جاتی ہے۔ اور نمبر 13، بسا اوقات نصاب کے مکمل ہونے کے بعد مرید پر رجت ہو جاتی ہے، اور یہ مرید پر جو رجت ہوتی ہے یہ اس کے کمال پیدا کرنے کے لیے ہو جاتی ہے۔ مثلا ایک شخص نے فیض النور ختم کر لی، تحفۃ المشائخ ختم کر لیا، اور اس کے بعد پھر اس پر اٹیک ہوتا ہے یا رجت ہو جاتی ہے، تو سمجھ لو اس کو اب یہ کامل ہو گیا، اس کی تربیت ہو رہی ہے، تو یہ بھی ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں تمام تر سلسلے سے سچا پیار اور سچی محبت عطا فرمائے اور غیر اللہ کی محبت دلوں سے نکال دے۔ تو یہ چند ایک صورت تھی رجت کے متعلق جو میں نے بتلا دی ہیں آپ کو۔